حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی، آپ اکثر آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھوٹے بڑے کام جو ہوتے تھے وہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے، آپ کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اب باہر نکلتے ہیں، گناہ پہ اڑنا نہیں ہے، اگر گناہ ہو گیا فوری اس مالک کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب باہر نکلتے ہیں، ایک غیر محرم عورت کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی غیر محرم عورت کے چہرے پر نظر پڑی، فوراً دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں نے اپنے محبوب کے فرمان کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ غیر عورت کی طرف نہیں دیکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، میں نے خیانت کر دی ہے، بس مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اب ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں، آپ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور ایک صدا بلند کرتے ہیں، مالک مجھے معاف کر دے، مالک میں نے تیری نافرمانی کر دی، مالک میں نے تیرے محبوب کے فرمان کی میں خیانت کر دی، اے مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ 40 دن گزر جاتے ہیں، کتنے دن بولا کریں ذرا یار، 40 دن گزر گئے، کیا ہوا؟ ایک غیر محرم عورت کے چہرے کے اوپر نظر پڑی۔ نوجوانوں، ہم تو سارا دن غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو سارا دن گناہوں میں گزار دیتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری نظریں کہاں پر جاتی ہیں، کہاں پر جاتی ہیں۔ ہم بچیوں کی طرف، بیٹیوں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں غلط۔ کبھی یہ سوچا ہے نظر اٹھانے سے پہلے کہ تم جس بیٹی کی طرف نظر اٹھا رہے ہو، جس بہن کی طرف نظر اٹھا رہے ہو، تمہارے گھر میں بھی بیٹی موجود ہے، تمہارے گھر میں بھی ایک بہن موجود ہے۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے اوپر غلط نظر ڈالتا تم برداشت کر لو گے کیا؟ بس جب کسی کی بہن بیٹی کے اوپر نظر اٹھاتے ہو، اس نظر کو اٹھانے سے پہلے یہ ذہن میں سوچ لیا کرو کہ ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹی بیٹھی ہے، ہمارے گھر میں بھی موجود ہے۔ 40 دن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں رو رہے، مالک مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ، ہمارا سلام پیش کرو اور ان سے کو ہمارا پیغام دو کہ اے محبوب اب اپنے پیارے ثعلبہ کو بلا بھی لیجئے، اب ان کو واپس بلا لیجئے۔ جب یہ پیغام ملتا ہے تو ایک روایت میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور ایک میں حضرت عمر فاروق اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے کہ آپ تینوں جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں جنگل کی طرف، ایک چرواہا جانور چرا رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے، تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ اب وہ چرواہا کیا کہتا ہے کہ بھائی میں کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، لیکن کافی دنوں سے ایک میں شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنگل کے اندر رو رہا ہے۔ پوچھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک ہی صدا بلند کرتا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، میں تیرا نافرمان ہو گیا، میں تیرا نافرمان ہو گیا ہوں۔ جا کر جب یہ تینوں یار ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا پیغام دیتے ہیں تو آگے سے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے کہ میری مذمت میں رب نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے میری مذمت میں کوئی قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ثعلبہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ثعلبہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں کہ میں کس منہ سے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں نے تو آپ کے فرمان میں خیانت کر دی۔ یا کتنے گناہ کرتے ہم، سارا دن ہم کتنی خیانتیں کرتے ہیں، کتنے ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم تو کسی کا مال ہڑپ کرتے ڈھکار بھی نہیں لیتے یار، سوچتے بھی نہیں ہے۔ ہم یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ہم فقیروں کا مال کھا جاتے ہیں، ہم لوگ مسکینوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ امیر غریب پر ظلم کر رہا ہے، امیر کے پاس مال آ گیا وہ تکبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے کہ تکبر میری چادر کی بریائی ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے
मालिक फरमाते हैं मैं उसको तबाह बर्बाद कर देता हूं, मैं उसको तबाह बर्बाद कर देता हूं। अब सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं कि यारो मैं हुजूर के सामने किस मुंह से जाऊंगा? मैं उस वक्त जाऊंगा जब सरकार नमाज पढ़ा रहे होंगे, जब सरकार नमाज पढ़ा रहे होंगे तो फिर मैं पीछे से जाकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं सामने नहीं जा सकता। जब सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक, मौला अली और अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ जब जाते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज मगरिब पढ़ा रहे होते हैं, और नमाज जब पढ़ा रहे होते हैं उसमें आयत पाक पढ़ते हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किसने धोखे में डाल दिया, मेरा रब तो बड़ा ही करीम है, मेरा रब तो बड़ा ही करीम है। जब सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत पाक को सुनते हैं, गश खाकर बेहोश हो जाते हैं, गश खाकर बेहोश हो जाते हैं। जब उनके रिश्तेदार उठाकर घर ले जाते हैं, सरकार नमाज तकमील के बाद जब नमाज से फारिग होते हैं पूछते हैं मेरा सालबा, मेरा सालबा। यार कहते हैं कि आका सालबा आया था लेकिन बेहोश हो गया, उनके घर वाले उठाकर घर में ले गए। कुर्बान जाओ सालबा तेरी किस्मत पर, सब लोग दरे मुस्तफा पर आते हैं और कुर्बान जाओ तेरी किस्मत पर सरकार तेरे दरवाजे पर जा रहे हैं, तुझे मिलने के लिए जा रहे हैं। सरकार सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर जाते हैं, सालबा बेहोश है। हुजूर सालबा के सरहाने बैठते हैं और आपके सर को उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं। सुभान अल्लाह। ऐ सालबा तेरी किस्मत पर कुर्बान, हमारी करोड़ों जाने तेरी किस्मत पर कुर्बान कि यार सर को उठाया, गोद में रख लिया, गोद में रख लिया। जैसे ही गोद में सर जाता है सालबा की आंख खुल जाती है, सालबा की आंख खुलती है, चेहरा मुस्तफा की जियारत होती है और आप उठ खड़े होते हैं और अर्ज करते आका मैं कहा कि और आपकी गोद, मेरा सर आपकी गोद में। आका मेरी इतनी औकात नहीं, आका क्या आप मुझसे राजी हैं कि अल्लाह ने मुझे मुआफ फरमा दिया? मेरे महबूब ने फरमाया ऐ सालबा मैंने भी तुम्हें मुआफ फरमा दिया, अल्लाह ने भी तुझे मुआफ फरमा दिया है, रब ने भी तुझे मुआफ फरमा दिया है। बस सालबा ने यह पैगाम सुना, खुशी का यह आलम था कि जुबान पर कलमा जारी हो गया और रूह कब्ज हो गई, रूह कब्ज हो गई, दुनिया से रुखसत हो गए। फिर जब जनाजे के लिए उठाकर ले जाया जा रहा था, आओ आओ जरा उस रब की बारगाह में तौबा तो करो यार, सच्ची तौबा तो करो जरा। और रब कितना मेहरबान है, कितना करम फरमाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस से पाक के रावी है, आप फरमाते हैं कि जब जनाजा लेकर जाया जा रहा था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कदम एक साइड पर रखते, दूसरा कदम दूसरी साइड पर रखते। सहाबा ने पूछा आका पहले कभी आपको इस तरह से नहीं देखा, आप कदम को संभल संभल कर रख रहे हैं, एक कदम एक साइड पर रखते हैं, दूसरा कदम दूसरी साइड पर रखते हैं, क्या वजह है? मेरे महबूब ने फरमाया ऐ मेरे यारों, मेरे सालबा के जनाजे में रब ने 70,000 मलाइका को भेज दिया है, 70,000 मलाइका को भेज दिया है। बस